السلام علیکم خواتین و حضرات. غزل کرنے سے پہلے ہم اپنی ایک حیرت کا اظہار آپ سے ضرور کریں گے. ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ آپ میں سے اگر 100 لوگ اس غزل کو یا کسی بھی ہماری نشر کردہ غزل کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے 2 یا 3 لوگ لائک کا بٹن دباتے ہیں. اس سے ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ شاید ان میں سے 2-3 لوگوں کو ہی یہ شاعری پسند آئی ہے، جبکہ ہم اس کی تشریح، چاہے وہ غالب ہوں یا میر ہوں یا اقبال ہوں، بہت دل و جان سے کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو اگر کوئی چیز پسند آئے تو اس پر ایک لائک کا ٹک دبا دیں، تو اس سے ہم اب کیا مطلب دیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال آج میر تقی میر کی جو غزل ہمارے سامنے ہے اس کا پہلا شعر ہے: نقطۂ مشتاق او یار ہے اپنا، شاعری تو شعار ہے اپنا. مشتاق کا مطلب ہوتا ہے شوق، اور شعار کا مطلب ہوتا ہے طور طریقہ. دیکھیے، جو شاعری میں قافیہ ہوتا ہے وہ زور بیان کا حصہ اور ذریعہ ہوتا ہے. میر کو زور بیان کے رسمی حسن سے اتنی دلچسپی نہیں تھی جتنی معنی آفرینی اور نقطہ آفرینی سے ہے. نقطہ یعنی باریک بات، ایسی بات جو بہت ہی لطیف ہو، جو آسانی سے نظر نہ آئے. اب اس شعر میں ان کا دوست ہے اور ان سے ملنے کا مشتاق رہتا ہے. میر کے نزدیک شاعری کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ نقطہ در نقطہ آفریں ہو. اور دوسرے مصرے میں انہوں نے جو شاعری اور شعار کہا ہے وہ بھی خوب کہا ہے، اور لفظ شعار سے اشعار کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے. تو کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر صاحب کے گھر کی باندھی ہے شاعری. وہ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور باریک باتیں ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہیں، اور اس کا اظہار وہ اپنے اکثر اشعار میں کرتے بھی رہتے ہیں. اب دوسرا شعر ہے: بے خودی لے گئی کہاں مجھ کو، دیر سے انتظار ہے اپنا. بے خودی یعنی اپنے آپ میں نہ رہنا، اور کوئی اس میں مشکل لفظ ہے نہیں. اگر آپ کو دیوان غالب کا وہ شعر جو بہت مشہور شعر ہے یاد ہو: ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، تو ممکن ہے کہ غالب نے اپنا یہ مشہور شعر میر کے اس شعر کے رنگ میں کہا ہو یا اس سے مستعار لیا ہو. لیکن ہو سکتا ہے کہ دونوں نے، یا کم از کم میر نے، یہ خیال 17ویں صدی میں دہلی کے مشہور صوفی حضرت شاہ محمد فرہاد، جن کا 1722 میں انتقال ہوا تھا، ان کے واقعے سے مستعار لیا ہو. ایک کتاب ہے دلی کے 22 خواجہ، اس میں لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ یعنی شاہ صاحب بیٹھے بیٹھے کچھ تلاش کرنے لگتے تھے. لوگ پوچھتے تھے حضرت کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے فرہاد یہاں بیٹھا تھا، کہاں گیا؟ فرہاد یعنی اپنے آپ کو کہتے تھے. تو یہ ممکن ہے کہ میر صاحب نے یہ شعر وہاں سے لیا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اپنی شخصیت یا خودی کے غائب یا معدوم ہو جانے پر کسی قسم کی تشویش نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی اطمینان اور بے پرواہی ہے. اب اس میں میر صاحب نے اس کو کئی جگہ پر یعنی اسی کیفیت کے اشعار کہیں. مثلا ایک شعر ہے کہ خدا جانے ہمیں اس بے خودی نے کس طرح پھینکا، کہ مدت ہو گئی ہم کھینچتے ہیں انتظار اپنا. ایک اور جگہ کہتے ہیں ہم آپ سے گئے سو الہی کہاں گئے، مدت ہوئی کہ ہم آپ سے گئے سو الہی کہاں گئے، مدت ہوئی کہ اپنا ہمیں انتظار ہے. چوتھے دیوان میں بھی ایسے ہی ایک شعر ہے: عشق کرتے ہوئے تھے بے خود میر، اپنا ان کو ہے انتظار ہنوز، وغیرہ. لیکن
یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی شعر میں وہ بات نہیں ہے جو اس شعر میں ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں. کیا صوفیانہ، کیا عاشقانہ، کیا انسانی استغراق یعنی اپنے آپ میں کھوئے رہنا. جس سطح پر دیکھیے یہ شعر دنیا کی بہترین شاعری میں رکھنے کے قابل ہے. اب کیونکہ یہ شعر ایسا ہے، اس کا جو ابھی ہم نے اوپر جو 3 شعر جن منتخب کیے ان میں سے نمبر 1 میں بھی ایسی بات ہے، لیکن دوسرے مصرے کی کیفیت جس میں اکتاہٹ اور بے پرواہی اور تنتنا سب ایک ساتھ ظاہر ہوتے کسی شعر میں نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شعر بہت ہی اعلیٰ ہے. اور اس میں کہتے یہ ہے کہ بے خودی مجھے نہیں لے گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہوں ہی نہیں، دیر سے اپنا انتظار کر رہا ہوں، جب میں ہوں گا تب بے خودی مجھے لے جائے گی. میرے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بے خودی مجھے لے گئی. واقع یہ ہے کہ میں اب تک موجود ہوں، یعنی میں پیدا ہی نہیں ہوا، تو جب میں موجود ہوں تو بے خودی کا اثر مجھ پر کیا ہوگا. بہرحال بہت ہی اعلیٰ شعر ہے. اب اس کا ہم تیسرا اور آخری شعر دیکھ لیتے ہیں. کچھ نہیں ہم مثال عنقا لیک، شہر شہر اشتہار ہے اپنا. اس میں 2 لفظ ہیں جو شاید آپ کو عجیب لگیں گے یا جس کے معنی شاید آپ کو نہ پتہ ہوں. عنقا ایک پرندہ ہوتا ہے، یہ فرضی پرندہ ہے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا اور شاید یہ دنیا میں ہے بھی نہیں، چونکہ یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بازار میں فلاں چیز عنقا ہو گئی، یعنی مل نہیں رہی ہے. اور لیک جو ہے وہ لیکن کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، پرانی اردو ہے اس میں لیکن کو لیک کہتے تھے. اور اس میں جو اشتہار ہے اس کا مطلب یہاں پر آپ شہرت لیں گے تو یہ شعر بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اب اس کے لیے میر صاحب کے اس شعر کا بھی مطلب عنقا چونکہ وجود نہیں رکھتا اس لیے وہ کچھ نہیں ہے. میر نے بھی اسی طرح کچھ نہیں سے فائدہ اٹھایا. کچھ نہیں یعنی بے حقیقت یا بہت حقیر. میر نے مگر تھوڑا سا شاعرانہ کام بھی لیا ہے. عنقا تو کچھ نہیں ہے یعنی وجود نہیں رکھتا، لیکن انتہائی مشہور پرندہ ہے اور شاعری میں اس کی خاص اہمیت بھی ہے. لہذا عنقا کو کچھ نہیں کہنا منطقی اعتبار سے تو درست ہے، لیکن عقیدے اور رواج کے اعتبار سے درست نہیں. اور یہی اس شعر کا مکر ہے کہ جس چیز کو اپنے حقیر ہونے کے ثبوت میں پیش کیا وہ بذات خود بہت اہم اور تمام دنیا میں مقبول ہے. تو اس شعر میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی اعلیٰ طریقے سے اپنے آپ کا نہ ہونا بیان کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنا موجود ہونا بھی بتایا گیا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر نے خوب پراثر طریقے سے اس شعر میں انسان کی ذات کے نہ ہونے کا بیان کیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ہم موجود نہیں ہیں پھر بھی ہم ہر شہر میں مشہور ہیں. اب وہ وجہ شہرت تو ظاہر ہے کہ میر کی شاعری ہی ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ میں ایک جو جسے کہنا چاہیے کہ کسر نفسی سے بھی کام لیا کہ کچھ نہیں ہم، یعنی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں جانتا، کچھ نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہر شہر میں ہمارا اشتہار بھی لگا ہوا ہے، یعنی ہماری شہرت ہر شہر میں موجود بھی ہے. تو یہ تھوڑی سی اس کو شاعرانہ زبان میں کہہ لیجئے تو تہدار بات ہے. تو میر تقی میر کو تو ظاہر ہے کہ غالب بھی اپنا استاد مانتے تھے، تو ان کے کلام میں آپ کو جگہ جگہ ایسے مطلب اور معانی ملتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے میر یا غالب یا کسی اور پرانے مشہور شاعر کے کلام کے حوالے سے پھر گفتگو ہوگی. اب دیجیے اجازت. خدا حافظ.